جے گرو جی سنگت جی، یہ میرا تیسرا شکرانہ ستسنگ شیئر کر رہی ہوں گرو جی کی کرپا سے۔ ستسنگ تو بہت سارے ہیں پر کئی کارنوں کے کارن میں ستسنگ شیئر نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے گرو جی بھی مجھ سے ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا ستسنگ شکرانہ شیئر نہیں کرتی، اپنا ستسنگ شیئر کر۔ تو یہ شکرانہ ستسنگ میں شیئر کر رہی ہوں، کوئی بھی غلطی یا بھول چک ہو جائے تو گرو جی مجھے معاف کرنا۔ یہ شکرانہ ستسنگ شیوراتری کا ہے، 8/3/24 کو میں شیوراتری والے دن اپنے گھر کے مندر میں، جہاں میں نے گرو جی کا دربار لگایا ہوا ہے، مندر سے جا کر شیو مندر جا کر پوجا کر کے آ کر لیٹی ہوئی تھی تو اچانک سے ہی میرے الٹے ہاتھ میں درد ہوا اور میں اپنا ہاتھ مندر کی طرف اپنے آپ ہی اٹھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسا لگا کہ میرے جیسے نسوں میں کھچاؤ پڑ رہا ہے اور جوت کے آگے میرا ہاتھ جا رہا تھا، گرو جی کی جوت کے آگے جیسے ہی ہاتھ گیا اور گرو جی نے میرا سارا درد کھینچ لیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا درد ختم ہو گیا۔ شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ۔ یہ میرا شیوراتری کا ستسنگ تھا۔ وہ درد میرے کافی پرانے ٹائم سے ہو رہا تھا، جب مرضی ہو جاتا تھا، اور شیوراتری والے دن شام کو 4-5 بجے یہ درد گرو جی نے اپنے دربار میں ہی ختم کیا۔ شکرانہ 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 گرو جی، شکرانہ سنگت جی۔ ستسنگ تو بہت ہے۔ اس کے بعد گرو جی پچھلے 2-2.5 سال سے مجھے کافی سارے ایسے ستسنگ سنا رہے تھے بلیک میجک کے، کہ تیرے اوپر بلیک میجک کیا ہوا ہے، تیرے اپنوں نے ہی کیا ہوا ہے، جو تیرے سے خوش نہیں ہے، تیری خوشیوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہے، تیرے اپنے ہی ہیں جو تیرا برا چاہتے ہیں۔ گرو جی نے مجھے بہت 1.5-2 سال سے یہی ستسنگ سنائے کہ بلیک میجک ہو رہا ہے، بلیک میجک کے کارن ہی تیرے گھر میں کلیش، بچوں میں آپس میں بنتی نہیں ہے، میرے پتی میرا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ یہ سب دقتیں جب سے میری شادی ہوئی ہے تبھی سے چلی آ رہی ہیں۔ ایسا مجھے بھی محسوس ہوا جب گرو جی نے یہ بلیک میجک والے ستسنگ سنانے شروع کیے۔ میں نے یہ نوٹس کرنا کیا کہ یہ جو بھی باتیں میسج میں آ رہی ہیں، جو بھی سنگت آنٹی انکل جو بھی سنا رہے ہیں، یہ سچ ہے، یہ میری زندگی سے ملتے جلتے ہیں۔ سبھی سنگت کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ ساری میری لائف سے جیسے جڑی تھی۔ ایک ایک بات انہوں نے ایسی بتائی جو میرے ساتھ گھٹ چکی تھی۔ میرے پتی میری شادی کے بعد سے کبھی بھی میرا کہنا نہیں مانتے تھے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے میرے بچے بھی اپنے دادا دادی، اپنی بوا، اپنی چاچا چاچی سب پر وشواس کرتے، سبھی کا کہنا مانتے، پر مجھے ہمیشہ ہی غلط کہتے اور غلط ہی سمجھتے میری صحیح بات کو بھی، اور ہمیشہ ہی مجھ پر غصے والے سور سے مجھ سے بات کرتے اور چیختے اور لڑتے۔ ان سب چیزوں سے میں بہت دکھی ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی۔
آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی بیماریاں لگی ہی رہتی تھی میرے شریر میں. میں بہت ڈپریشن میں جا چکی تھی. جب سے میرا گروجی نے ہاتھ تھاما ہے، میرا گروجی نے ہاتھ 2021 میں تھاما، جب سے اب تک میں انہی کی کرپا سے ٹھیک ہوں، اور بہت ساری پریشانیوں سے گروجی نے مجھے بچایا ہے. بہت سارے کشٹ، بہت ساری نیگیٹیوٹیاں، بہت ساری چیزیں میرے گھر سے بھی نکلوائیں گروجی نے. تو سنگت جی، کرنے والوں نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، لیکن گروجی نے اپنا ہاتھ تھام کے، میرا ہاتھ تھام کے مجھ پہ اپنی کرپا برسائی ہے. اور وہ سب دقتیں دھیرے دھیرے گروجی کہتے ہیں میں سب ٹھیک کر دوں گا، چنتا نہ کر. جو تجھے دکھ دے رہے ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا، ایسے میرے پیارے گروجی کہتے ہیں. من میں اب بہت شانتی ہے، بہت زیادہ سکون ہے. کوئی بھی دقت پریشانی آنے سے پہلے گروجی میرے تک آنے ہی نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سپنے میں ہی تیرے کتنے ہی دکھ تجھ سے دور کر دیے، تجھے پتہ بھی نہیں لگتا میں نے تیرے کتنے کشٹ اپنے اوپر لیے ہیں. اس کے لیے گروجی شکرانہ، بے انت شکرانہ گروجی. ہم آپ کا قرضہ کسی بھی جنم میں نہیں چکا سکتے گروجی. ہم نادان اور مورکھ آپ کا شکرانہ بھی نہیں کر سکتے. سمے سے شکرانہ نہ کرنے کے کارن آج میرے پاس اتنے سارے ستسنگ گروجی کے ہو چکے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، کون سا ستسنگ پہلے بتاؤں، کون سا بعد میں. تو سنگت جی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بلیک میجک گروجی نے اتنے میسج سنائے کہ میں سنتے سنتے بور ہو گئی. 2-2.5 سال سے میں یہی سن رہی ہوں، بلیک میجک بلیک میجک بلیک میجک. جو بھی ستسنگ آتا ہے میں اس میں یہی سن رہی تھی. ایک دن میں پریشان ہو کر موبائل بند کر تھک کر سو گئی کہ بس اب مجھ سے نہیں سنا جاتا، میں تھک گئی. یہ بلیک میجک کے میسج سن کر. تو اگلے ہی دن صبح اٹھتے ہی میری جیسی عادت ہے کہ اٹھتے اپنا فون دیکھنا اور دیکھنا کہ گروجی نے کیا میسج دیا ہے. پہلا میسج مجھے آتا ہے کہ کڑیے تو سن کر تھک گئی ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں، گروجی میری بات سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گئی ہوں. تو پھر میں نے وہ میسج پڑھے، دوبارہ سے شروع کر دیے، اور میں نے پوچھا گروجی سے، گروجی اب اور نہیں سنے جاتے ہیں، آپ ان لوگوں کا مجھے چہرہ دکھائیں، بتائیں مجھے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر بلیک میجک کیے ہیں، جو میرے گھر کی سکھ شانتی میں آگ لگائے ہوئے ہیں. تو گروجی نے مجھے 7 نمبر کی بلیسنگ دی، اور بلیسنگ میں کہا کہ 7 سپنے 7 بلیسنگ میں تجھے دے رہا ہوں. تجھے میں دکھاؤں گا کہ کون لوگ ہیں جو تیرے اپنے ہیں اور جو تجھے دکھ دے رہے ہیں. سنگت جی، گروجی نے نوراتروں سے پہلے مجھے ان لوگوں کے چہرے دکھائے سپنے میں. سب کو دیکھ کر سپنوں میں اتنا دکھ ہوا گروجی، اتنا کہ میں اندر تک ٹوٹ گئی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی جنہیں میں اتنا اپنا سمجھتی تھی وہ لوگ ایسا کریں گے. کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. تو گروجی، آپ ہی جانتے ہو جو بھی انہوں نے کیا ہے
میں تو اب کچھ کہہ نہیں سکتی گرو جی، میں تو اندر سے اتنا ٹوٹ چکی ہوں سب سن سن کے، میرا دماغ اتنا پریشان، پوری ہل چکی ہوں اندر سے گرو جی۔ آپ کی ہی ہمت دی ہوئی ہے جو آج بیٹھی ہوں، نہیں تو دنیا نے تو کسی لائق چھوڑا ہی نہیں۔ سنگت جی، یہ میرا شکرانہ ستسنگ ہے، بہت سارے ستسنگ شیئر میں آگے بھی کروں گی، فی الحال میں ابھی یہیں تک بتا رہی ہوں۔ شکرانہ گرو جی، شکرانہ، بے انت شکرانہ میرے گروپا، لو یو گروپا، جے گرو جی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، لکھ لکھ شکرانہ گرو جی، آپ کے ہر پل کا شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ سنگت جی، میں آج گرو جی کو اپنا شکرانہ ستسنگ پیش کر رہی ہوں، یہ میرا شکرانہ ستسنگ ہے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ ویسے تو میں نے سنگت جی کافی سارے شکرانے ستسنگ دے دیے ہیں، جس پرکار گرو جی کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو بلیسنگ کاؤنٹنگ کر کے نہیں دیتا تو آپ میرے ستسنگ کیوں کاؤنٹ کرتے ہو، اس لیے سنگت جی میں نے اپنے ستسنگ کی کاؤنٹنگ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس پرکار سنگت جی میرا شکرانہ ستسنگ ہے۔ سنگت جی، گرو جی ہمیں بہت بلیس کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کی بہت فکر رکھتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے سنگت جی، مجھے شام کو کیا ہوتا ہے کہ میں نا شام کو ستسنگ سن رہی ہوتی ہوں اور میں سو جاتی ہوں اور سو نہیں جاتی سنگت جی، سکرول کر رہی ہوں تو یوٹیوب پہ تو میرے سامنے نا جیسے میں ستسنگ سن رہی ہوتی ہوں نا تو کسی آنٹی کا ستسنگ آ جاتا ہے، وہ کمنٹ آ جاتا ہے سنگت جی، اس ٹائم 11 بجے ہوتے ہیں، 11 ساڑھے 11، تو کیا کہتے ہیں میں کمنٹ پڑھنے لگ جاتی ہوں، میں بھی اپنا کمنٹ ڈالتی ہوں تو اس کے نیچے اس کا آنٹی جی کا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھتی ہوں تو کیا کہتے ہیں ایسے آ جاتا ہے کہ میرے انکل کی ڈیتھ، تو سنگت جی میں نا دیکھ کے گھبرا جاتی ہوں اور مجھے نا ٹینشن ہو جاتی ہے انکل جی کی، تو میں ایک بار تو سوچتی ہوں کہ رات کو ہی فون کروں، لیکن میں نہیں کرتی کہ زیادہ ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر نا سنگت جی اگلے دن انکل جی ڈیوٹی سے گھر آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے نا رات کو میڈیسن لیتے ہیں انکل جی، تو کوئی دوائی لے رہے تھے سنگت جی، تو ٹیبلیٹ منہ میں ڈالی نا تو ان کی نا ونڈ پائپ میں چلا گیا وہ، تو ان کی نا بہت دم گھٹ گیا اور انہوں نے کافی کھر کھر کر کے بڑی زور زور سے آوازیں نکال کے اس کیپسول کو باہر نکالا اور ایسا ہو گیا جیسے کہ ابھی جان نکلے گی، تو تبھی گرو جی نے سنگت جی انکل جی کو نا لائف بلیس کی اور انکل جی کو بلیس کیا۔ شکرانہ گرو جی، آپ کا لکھ لکھ شکرانہ جو آپ نے انکل جی کو لائف بلیس کی۔ اور پھر میں سبیرے اٹھ کر دیکھتی ہوں نا سنگت جی تو مجھے کیا میسیج ملتا ہے، جہاں تیرے انکل کو اور تیرے بیٹے کو نیو لائف بلیس کی تھی۔ شکرانہ میرے گرو جی، آپ کا لکھ لکھ شکرانہ، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی۔ پھر کیا ہوتا ہے سنگت جی، گرو جی نا ہر روز مجھے بہت پازیٹیو وائب والے میسیج فلیش کرتے ہیں سنگت جی، تو کیا کہتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں، جا کڑیے میں نا تیرے لیے نواں گھر دیکھ کے آیا ہوں، بہت سندر ہے تیرا گھر، اور تو نا اب نئے ستسنگ کی تیاری کر لے اپنے گھر کے لیے، اور نا پھر سنگت جی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں گرو جی میں نے تیرے کو نئی گاڑی بلیس کی تھی، سن روف والی گاڑی بلیک، اور شکرانہ گرو جی، لکھ لکھ شکرانہ گرو جی۔ لیکن سنگت جی میرے تو کوئی اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہوں گرو جی میں کہ میں نئی گاڑی خرید سکوں یا گھر بنا سکوں، ابھی گرو جی جب آپ کا آدیش ہوگا تو آپ کرنے والے، آپ امپاسبل کو پاسبل کرو گے اور آپ ہی میرے گھر دیکھو گے، اور جو گرو جی کی بات ہے وہ تو پتھر کی لکیر ہے سنگت جی، گرو جی نے کچھ اچھا سوچ رکھا ہے تبھی تو گرو جی نے یہ میسج مجھے فلیش کیا ہے، اور آج تو سنگت جی گرو جی نے اتنا اچھا میسج دیا مجھے، کہتے ہیں جا تیرے گھر کی نا میں نے ریبن کاٹ دی ہے، تیرے گھر کا سواگت کر دیا ہے، خوش ہو جا تیرے کو نیا گھر بلیس کیتا۔ شکرانہ گرو جی، لکھ لکھ شکرانہ گرو جی، آپ کی ہر پل کا شکرانہ۔ پھر سنگت جی کیا ہوتا ہے مجھے نا میں ایسے ہی سارا دن ستسنگ سنتی رہتی گرو جی کی، تو اس میں شام کو گرو جی کہتے ہیں
ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਬह ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ की तैयारी कर ले और मैनू ना चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाए। और साथ में संगत जी गुरु जी मैसेज भी करते हैं कि कुड़िए तू ना हफ्ते विच एक बारी ना जरूर कड़ा प्रसाद और का भोग लगाया करते, आप भी खाया करते, परिवार नू भी खिलाया कर। तो संगत जी मैं करती हूँ और गुरु जी का सत्संग भी रखती हूँ मैं वीरवार को। जैसा कि संगत जी गुरु जी ने आदेश दिया था कि ना तो अब किसी को बगैर बताए अकेली साथ सत्संग कर। तो क्या कहते हैं, मैं आज मेरा ये छठा वीरवार था संगत जी, छठे वीरवार का मैंने सत्संग किया था और आज गुरु जी के लिए मैंने ये शुक्राना सत्संग पेश किया है। और सॉरी संगत जी, मैंने गुरु जी का जो सत्संग है ना वो गुरु जी के बिगर मंत्र जाप के शुरू कर दिया। सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी बेटी मूर्ख है और बहुत जल्दी जल्दी बातें भूल जाती हैं गुरुदेव, माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहता है मेरा, तो सॉरी गुरुपा। और जो मैं संगत जी और गुरु जी सत्संग में कुछ बोलती हूँ, कहीं भी गलती कर देती हूँ तो गुरुदेव अपनी बेटी को माफ़ करना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना जो मुझसे कहीं पे भूल हो जाए तो इस प्रकार संगत जी क्या कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि मैं गड्डी विच बैठ चुका हूँ और तेरे घर आ रही हूँ तो तैयारी कर ले। तो संगत जी सुबह सुबह 3 बच्चे आ जाते हैं, वो बेटे के फ्रेंड भी हैं संगत जी, बेटे को ना बहुत प्यार करते हैं वो बच्चे। तो वो आते हैं, वो चीज़ मांगने लगते हैं संगत जी। तो मैं कहती हूँ, वो बेटा कहता मम्मी कोई चीज़ रखी है, मैं कहती हूँ रखी है बेटा दे दे इनको। तो संगत जी वो बिस्किट दे देता, वो चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं संगत जी वो। तो मैं देखती हूँ कि गुरु जी के 3 स्वरूप हैं ये, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो संगत जी वो चले जाते हैं फिर। इस प्रकार संगत जी गुरु जी के जो होते हैं सुबह मुझे बच्चों के रूप में दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। और संगत जी एक ना मुझे गुरु जी बार बार ये मैसेज फ्लैश करते हैं, कुड़ी ये क्या पता किस संगत के लिए मैसेज जा रहा है संगत जी, कि अगर तुझे ना अपने घर में पॉजिटिव वाइब लानी है ना तो तू ना मंगलवार और शनिवार को ना अपने घर के आगे ना दिया जलाना शुरू कर दे, तेरे घर में सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएंगी और तेरे ना अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन तो शुरू हो ही गए हैं संगत जी, जिस दिन से गुरु जी की ने हाथ पकड़ा है। तो ये देखते हैं क्या पता किस संगत के लिए मैसेज है। और दूसरा संगत जी, मैं वैसे तो काली माँ को चोला चढ़ाया हूँ संगत जी नवरात्रों में, लेकिन मैं शनिवार को नहीं गई थी संगत जी। उस दिन पहला नवरात्रा था शायद, पता नहीं उस दिन मंगलवार था या सोमवार था संगत जी। तो संगत जी फिर मुझे गुरु जी ये कह रहे हैं बार बार बेटी तू ना काली माता को चोला चढ़ा के आ और शीतला माता को भी ना पीली चुनरी चढ़ा के आ। तो संगत जी मैं ना फिर दोबारा जाऊंगी और जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं माता को चोला चढ़ा के आऊँगी और शीतला माता को भी पीली चुन्नी उड़ाऊँगी। और इस प्रकार संगत जी मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी एक दिन क्या होता है संगत जी, मेरे अंकल जी ना किसी बिजनेस का कोई काम कर रहे हैं संगत जी, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है और गुरु जी ने बताया भी है संगत जी, ये बोल रखा है कि जब तक तेरा काम पूरा ना हो ना तो किसी को बता मत। तो संगत जी क्या होता है कि आज ना मैं तेरे बिजनेस के बारे में ना फ़ोन करवाता हूँ, चल तेरा बिजनेस अच्छा हो गया है और तू ना लेकिन घमंड मत करियो, तेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, तू ना पैसों में खेलेगी, लेकिन अपने गुरु जी का शुक्राना करती रहियो और तू घमंड मत कर दियो। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मैं घमंड नहीं करूँगी गुरुपा, घमंड तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन क्या पता संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि मैं घमंड नहीं करती लेकिन गुरु जी की नज़रों में घमंड हो कहीं। तो संगत जी माफ़ करना अपनी बेटी को, जहाँ तक कोशिश होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी
میں یہی تو کہتی ہوں گرو جی مجھے 9ویں سیڑھی پار کرا دو آپ. اگر یہ 9ویں سیڑھی پار ہو گئی تو میری تو گرو جی زندگی سفل ہو جائے گی اور میں آپ کی لاڈلی بیٹی بن جاؤں گی. ویسے تو آپ کہتے ہو کہ تو ساری پریکشا وچ پاس ہو گئی ہے، تیرے جاتے رہو ساری خوشیاں ملیں گی. اب تو سنگت جی یہ جو 9ویں سیڑھی ہے آپ کی، میں والی سیڑھی ہے، یہ بہت کٹھن پریکشا پار کرنے کے بعد پاس ہوتی ہے گرو جی. تو گرو جی یہ پریکشا میں پاس کر دو مجھے، اور میں کو تو مت چھوڑ دیا گرو جی. ویسے میں کبھی نہیں کرتی گھمنڈ، تو میں نے کبھی نہیں کیا گرو جی. آپ کی کرپا سے گھر میں اچھی گاڑی بھی تھی، بیٹے بھی اچھے پڑ گئے گردیو، پتی کا بھی رتبہ اچھا ہے، میرا بھی رتبہ اچھا تھا گرو جی. لیکن پتہ نہیں کون سے جنموں کا لکھا گرو جی جو مجھے اتنا بڑا دکھ ملا ہے. اور اس دکھ میں پتہ نہیں کیا گرو جی کی اچھائی تھی سنگت جی جو مجھے یہ دکھ ملا. اتنا بڑا دکھ سنگت جی جو سہن نہیں کر پاتی میں، اور اسی کارن میں بار بار نیگیٹو ہو جاتی ہوں سمجھے، اور بار بار بھاوک ہو جاتی ہوں. اس لیے گرو جی میں بار بار آپ سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ مجھے اسٹرانگ بنا دو. اور سنگت جی میں آپ سے بھی ارداس کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے آپ ارداس کیجیے گا کہ میرا بیٹا گرو جی کے سری چرنوں میں رہے، وہ اس دنیا داری میں نہ بھٹکے، اس کو اچھی جگہ ملے، شری گرو جی کے چرنوں میں جگہ ملے، گرو جی کے دربار کا چاکر بن کے رہے وہ. پھر سمجھ کیا ہوتا ہے بزنس کی، کہتے ہیں گرو جی تیرا بہت اچھا کام ہوگا. اور تبھی کیا ہوتا ہے سنگت جی جو بزنس پارٹنر ہے نا ان کا فون آ جاتا ہے، تو میں نے انکل جی کو نہیں بتایا، میں من ہی من خوش ہو جاتی ہوں. واؤ گرو جی شکرانہ، لکھ لکھ شکرانہ میرے مالک. آپ تو ابھی ابھی کہہ رہے تھے مجھے، اور شام کے رات کے 10 بجے تک ان کا فون آ جاتا لیکن انکل نہیں اٹھاتے. پھر میں کہتی ہوں کس کا فون تھا، تو میں کہتی تھی کیا اس کا تھا کیا بزنس والے پارٹنر کا. وہ کہتے ہیں ہاں. میں کہ کس لیے تھا، میں کہ اس کام کے بارے تھا کا. وہ بولے ہاں اسی کے بارے تھا. تو میں گرو جی کا شکرانہ کرتی ہوں. پھر تو اس پرکار سمجھے گرو جی بہت قریب سے سنتے ہیں، اور گرو جی بالکل ساکشات گھر میں رہتے ہیں اور ہر بات کو سنتے ہیں، ہر ایکٹیویٹی آپ کی نوٹ کرتے ہیں. آپ ہنس رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، سارا چیز دیکھتے ہوں کو سمجھ. تو سنگت جی جیسے بیٹے کو لے کو چنتا میں ڈوب جاتی ہوں تو سنگت جی مجھے گرودیو بار بار سنبھالتے، بار بار حوصلہ دیتے ہیں کہ کڑیے تو رویا نہ کر میرے سامنے. مجھے تو روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، جیسے میں مسکراتا تو میرے سامنے ایسے مسکرا کے آیا کر. گرودیو میں بہت کوشش کرتی ہوں گرودیو، بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں، لیکن گرودیو میں آپ کے سامنے آتے آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتی ہوں، ایک گرو پاک کی طرف دیکھتی ہوں تو میں بھاوک ہو جاتی ہوں گرودیو. نہیں رہا جاتا، کمزور ہو جاتی ہوں گرودیو. اس لیے میں آپ سے پرارتھنا کرتی ہوں گرودیو آپ مجھ میں ہمت اور حوصلہ بھر دو، اپنی بیٹی کو مضبوط بنا دو گرودیو. آج صبح صبح کیا ہوتا ہے سنگت جی، گھر میں بہت لڑائی ہوتی میری اور انکل جی کی. سنگت جی میں بہت، میرے انکل جی مجھے بہت پریشان کرتے کبھی کبھی سنگت جی، میری بہت بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں. اور جی اب سب کا مائنڈ اچھا کر دو. گرو جی کو مانتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن گرودیو ان کا بات کہنے کا اندازہ ہی کچھ الگ ہے. اس لیے میں آپ سے پرارتھنا کرتی ہوں گرودیو ان کے مائنڈ میں اچھے تھاٹس ڈالیے، وہ مجھے ہرٹ نہ کرے. اور کیا پتا گرودیو آپ اس لڑائی کے مادھیم سے میرے کشٹ کٹوا رہے ہو. تو سنگت جی میں اپنی ماں کو یاد کرنے لگتی ہوں اور میں بھول جاتی ہوں کہ میری تو سب سے بڑی ماں میرے کو روپا ہے، جس کو میں نے اپنی ماں مانا ہے. میں شام کو آج ستسنگ کرتی ہوں تو گرودیو سے معافی مانگتی ہوں. گرودیو سوری میرے گروپا، آپ ہی تو ہو میری ماں. لیکن میں بھاوناؤں میں اپنے دکھ میں بھول جاتی ہوں گرودیو میں. پھر میں سوری بولتی ہوں گرودیو آپ سے، بار بار سوری بولتی ہوں گرودیو. آپ کی وجہ سے ہی تو زندہ ہوں گرودیو، آپ کی بیٹی. آپ کو دیکھ دیکھ کے میں جیتی ہوں گرودیو. آپ کے ستسنگ، آپ کے بھجن،
آپ کی قربانی، سارا دن یہی تو چلتا ہے، یہی تو میرا جینے کا سہارا ہے گرودیو، جو میری لونلینس کو دور بھگاتا ہے گرودیو، اور مجھ سے بس پازیٹیو وائبس۔ پھر گرودیو کہتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے تو لڑا بھی کر، اور ادھیکار بھی ہے تیرا لڑنے کا۔ تو گرودیو شکرانہ میرے مالک، پازیٹیوٹی بھرنے کا، ہر طرح اپنی بیٹی کو پیار دلار دینے کا، اپنی بیٹی کو گلے سے لگانے کا۔ گرودیو جس دن سے آپ کا نام لیا ہے گھر میں اچھا ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کہ سارے ہی کس چلے گئے ہیں۔ یہ لائف ہی، یہ زندگی ہی ایک ایسا سفر ہے گرو جی، جس میں سکھ اور دکھ، دھوپ اور چھایا پیرلل چلتے رہتے ہیں، کبھی دھوپ تو کبھی چھایا، کبھی سکھ تو کبھی دکھ۔ ایک سکے کے دو پہلو ہیں گرودیو، جو اس ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی پھر آ جاتے ہیں، لیکن ہاں گرودیو آپ نے سنبھال رکھا ہے، بس اس بات سے بالکل بے فکر ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب یہ سوچتی ہوں کہ میرے گرودیو ہیں میرے ساتھ، وہ مجھے سنبھال لیں گے، وہ مجھے گرنے نہیں دیں گے، وہ مجھے ہارنے نہیں دیں گے گرودیو۔ تو سنگت جی اس پرکار تھوڑے کشٹ کم تو ہو گئے ہیں، لیکن گرودیو کا آسرا ہے، گرودیو سب اچھا کریں گے۔ گرودیو نے اپنا ہاتھ پکڑا ہے، کروڑوں میں اپنی بیٹی کو چنا ہے، تو گرودیو میں بہت بھاگیہ شالی ہوں، میرا سوبھاگیہ ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کو چنا ہے، اپنی بیٹی کے اس پریوار کو چنا ہے، اپنے بیٹی کے پریوار کو بلیس کیا گرودیو۔ یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی کہ ہم آپ کے دربار پر آئے، آپ کی آگیا کے بغیر تو گرودیو ہم آپ کے درشن بھی نہیں کر سکتے، مندر آنے کی تو بہت بڑی بات ہے، یہ سب آپ کی مرضی سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سنگت جی سب گرو جی کی مہما ہے، گرو جی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، گرو جی جو بلواتے ہیں وہی بولا جاتا ہے۔ چاہے گرودیو میں ستسنگ لکھ کے سامنے جو بھی لکھ کے مرضی بیٹھ جاؤں، لیکن آپ زبان پر وراجمان ہوتے ہیں، گرودیو جو بلواتے ہیں وہی بولتی ہوں میں۔ اور سنگت جی کافی اپائے بتاتے ہیں، کسی کسی سنگت کے مادھیم سے سنگت جی بلواتے ہیں گرودیو، سنکیت دیتے ہیں۔ تو سنگت جی گرودیو کہتے ہیں کہ بلیک جادو کرنے والے رک نہیں رہے ہیں، اماوس کے بعد انہوں نے پھر یہ کام شروع کر دیے۔ تو گرودیو میں کہتی ہوں کہ کیا کوئی آپ سے بھی شکتیشالی ہے؟ گرودیو آپ ان کو جواب دو، آپ تو اتنے شکتیشالی ہو گرودیو، آپ چاہو تو ان کا وناش کر سکتے ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ گرودیو میں کسی کا برا نہیں چاہتی، وہ جو آپ نے کرنا ہے، جو کرو گے آپ کرو گے، جواب دو گے آپ دو گے، لیکن جو گرودیو آپ سنکیت دیتے ہو اس پر چلنا ہمارا کرتویہ ہے۔ آپ کہتے ہو میرے انکل جی کی بدھی کا جو وشیکرن ہے گرودیو، اوروں کی سن لیتے ہیں، لیکن جو میں کہتی ہوں گرودیو اس بات کو بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہاں پہلے سے تھوڑا اچھا ہو گیا گرودیو اب۔ تو گرودیو جو آپ نے اپائے بتائے ہیں وہ میں دھیرے دھیرے کر رہی ہوں گرودیو، اور میں آپ کے نیموں کا پالن کرتی رہوں گی میرے مالک۔ ایک گرودیو آپ نے بتایا تھا گائے کو گڑ کھلانا ویروار کو، اور ایک گرودیو بدھوار کو اگر کسی بھی آدمی کے اوپر وشیکرن ہو تو ثابت مونگ کی دال گرودیو آپ نے بتائی ہے، اس کو 7 بار سر پہ وار کے اور اس کو شری گنیشائے کے چرنوں میں ارپت کر دیجیے، وہاں چڑھا دیجیے، تو اس سے وشیکرن کم ہوگا۔
तो गुरुदेव ये उपाय भी मैं करूँगी। इस प्रकार गुरुदेव आप हर जगह जगह पर संकेत देते हो, राह दिखाते हो। नहीं, शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हम तो जैसे भी हैं गुरुदेव, चंगे माड़े जैसे भी हैं, आपके दर के चाकर हैं गुरुदेव। हमें संभाल के रखना गुरुदेव, अपनी बेटियों पर कृपा बरसाए रखना। इस प्रकार गुरुदेव मैं ज़्यादा, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो गुरुदेव मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कहीं मुझसे गलती हो गई हो तो गुरुदेव माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। और आंटी जी आपको भी गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हम सबका सत्संग शेयर करते हो। आपकी ये बहुत बड़ी सेवा है संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए संगत जी अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जाने अनजाने में की गई गलतियों और हमारे गुनाहों को माफ़ करना मेरे मालिक, माफ़ करना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।